موٹے تازے توانے موٹے بن گئے. خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کیا کہ جو چرواہا تھا تو اسی کا جو ہے ناک ہونٹ وغیرہ یہ بھی کاٹ دیے. پہلے مسئلہ کیا، مسئلہ کرنے کے بعد ان کے آنکھ میں سلائیاں ڈالی گرم کر کے، پھر اس کو قتل بھی کر دیا، پھر ڈاکہ بھی ڈالا، پھر تمام اونٹیوں کو پکڑ کے وہ بھاگے. تو یہ ساری بات آ کر کے یہاں پہنچی، اطلاع ملی، پھر ان کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا. انہوں نے چرواہے کے ساتھ جو کیا اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا. تو یہ ہے قتل راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستاق النعم، جانوروں کا کو ڈاکہ لگا کر کے لے گئے. فجاء الخبر فی اول النہار، جیسا ابھی دن کا پہلا حصہ ہے، خبر مدینے میں یہاں آ گئی. فبعث فی آثارہم، ان کے نشانات میں بندے بھیجے. فلما ارتفع النہار، دن بھی اوپر چڑھا، جی بہم پکڑ کے لایا گیا. فامر فقطع ایدیہم وارجلہم، ہاتھ بھی کاٹے، ان کے پاؤں بھی کاٹے. وسمرت اعینہم، ان کی آنکھوں میں سلائیاں گرم کر کے ڈالی گئیں کیونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، حرہ کہتے ہیں یعنی ایسی وادی جس میں یعنی سیاہ رنگ کے نوکیلے پتھر، سیاہ رنگ کے نوکیلے پتھر جس وادی میں ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے، تو سیاہ رنگ کے نوکدار پتھر ہوتے ہیں، ایسی وادی کو کہتے ہیں حرہ. اور مدینے میں ایسی دو جو ہے وہ کیا ہے وادیاں ہیں. تو بہرحال ان کو وادی میں ڈالا گیا. یستسقون، پانی کا مطالبہ کرتے رہے لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا. فلا یسقون، اس لیے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ جب یہ ڈاکہ لگا کے اونٹ لے گئے تو 2 دن یا 3 دن جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی دودھ نہیں پہنچا. ازواج مطہرات کا گزارا بھی اسی پر تھا. تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی ان کو پیاسا رکھا، لہٰذا ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کو بھی پیاسا رکھا گیا. اور پھر یہ ہے قالب الکلابہ فہؤلاء، تو یہ اشتہاری مجرم جسے کہا جائے، اور یہ بہت بڑے ظالم، ان نے بڑا کئی گناہ جمع کر رکھے. سارا کو چوری بھی کی، وقتلوا، بندہ بھی قتل کیا، وکفروا بعد ایمانہم، مرتد بھی ہو گئے. تو ان کو قتل کی ایک وجہ نہیں تھی، اور قتل کی کئی وجوہات جمع ہو گئی تھی. وحارب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ گویا کہ محاربہ بھی کیا، اور اس طریقے سے ڈاکہ بھی ڈالا. تو یہ چیز ہے. تو امام نے گویا کہ اس سے ثابت بئی طور کیا کہ دیکھو یہاں اللہ کے نبی ان کے پینے کا حکم دے رہے ہیں. تو معلومات کہ اونٹ بالخصوص جو معقول لحم جانور ہیں، مانا ان کا پیشاب یا ان کا گوبر وغیرہ یہ کیا ہے، پاک ہے. بات یہ ہے کہ کوئی نجاست اگر پانی میں یا دودھ میں واقع ہو جائے تو وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا. تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ پانی میں پلیتی واقع ہونے کی صورت میں آیا پانی پلید ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیا معاملہ ہے. تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ بھئی پلیتی کے پڑنے سے پانی پلید تو ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس کا دار و مدار کس بات پر ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مدار تغیر اوصاف پر ہے، کہ اگر پانی کی صفات ہیں 3، اگر ان میں تبدیلی آ جائے تو پانی ناپاک ہے، تغیر اوصاف نہ ہو تو پانی پاک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ قلیل ہو یا کثیر، قلت کثرت کی بات نہیں. تھوڑا پانی اگر 1 گلاس پانی کا ہے، 1 قطرہ پیشاب کا ہے، تو صفت میں تبدیلی تو نہیں آئے گی. مانا امام مالک نے جی یہ بھی پاک ہے. 1 قطرہ اگر شراب کا پڑ جائے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. تو مدار تغیر پہ ہے. تغیر ہے صفات کا تو ناپاک ہے، تغیر نہیں ہے تو ناپاک نہیں. پھر وہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہ، مدار تغیر پہ نہیں، مدار قلت اور کثرت پہ ہے. مدار قلت اور کثرت پہ ہے کہ اگر پانی قلیل ہے تو ناپاک ہے اور کثیر ہے تو پاک ہے. رہی بات یہ کہ قلت کثرت کا کیا معیار ہے اور اس کا کیا مدار ہے، اور کس کو قلیل کہا جائے کس کو کثیر کہا جائے. تو شوافی حضرات فرماتے ہیں کہ قلت کثرت کا دار و مدار قلتین پہ ہے، کہ پانی اگر 2 مٹکے
یا اس سے زیادہ ہے تو پھر یہ پانی کثیر ہے اور پلیتی پڑ جائے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور پانی پاک رہے گا۔ 2 مٹکوں سے کم ہے، پلیتی واقع ہو گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو ان کے ہاں تغیر کی بات نہیں ہے، ان کے ہاں قلتین کی بات ہے۔ 2، تیسرا جو ہے اس میں احناف کا مسئلہ ہے جو آپ کو معلوم ہے۔ حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دار و مدار تو قلت اور کثرت کے اوپر ہے، لیکن اس کا کوئی خاص حد بندی نہیں کہ بھئی قلتین ہو۔ وہ مبتلا بھی کے رائے کو اعتبار ہے کہ جو اس معاملے میں مبتلا ہوگا وہ اگر دیکھے کہ یہ پانی قلیل ہے تو پھر پاک ہے، قلیل ہے تو ناپاک ہے، اگر وہ اس کو کثیر سمجھے تو پھر پاک ہے۔ تو یہ ہے اصل میں مسئلے میں اختلاف۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ امام صاحب یہاں کیا فرما رہے ہیں۔ امام صاحب نے تو یہاں بات جو کی ہے بظاہر ان کے ترجمے کو رکھا، اس میں کوئی حتمی حکم بیان نہیں کیا، لیکن آثار جو ذکر کیے ہیں تو ان میں سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام صاحب وہی بات کر رہے ہیں کہ پانی میں تغیر کی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یعنی مالک حضرات کی تائید کر رہے ہیں کہ پلیتی کے واقع ہونے کے بعد اگر تغیر صفات ہے تو ناپاک ہے، تغیر صفات نہیں ہے تو پھر پانی پاک ہے۔ تو گویا اسی تغیر کو مدار بنایا۔ فرماتے ہیں کہ وقال زہری لا باس بالماء، تو سب سے پہلے حسب عادت زہری جو ایک تابعی ہے تو اسی کا اثر پیش کیا کہ وہ فرماتے پانی میں کوئی حرج نہیں ہے ما لم یغیرہ طعم او ریح او لون، کہ پانی کی صفات ثلاثہ میں جب تک تبدیلی نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ باقی اوصاف ثلاثہ میں کوئی ایک یا تینوں یا 2 اگر ان میں تغیر آ گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ تغیر زہری فرما رہے ہیں، ہمارے خلاف تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معمول ہے کہ جب پانی کثیر ہو، اور پانی کثیر جو ہے اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی تغیر صفات کا ہے تو ناپاک ہے، تغیر صفات کا نہیں تو پاک ہے۔ بھلی ایک بہت بڑا حوض ہے، 10 درجے سے بھی زیادہ ہے، اس کے ایک کونے میں پلیتی پڑی ہوئی ہے تو بھلی پڑی رہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی تغیر صفات کا وہ نہیں ہے لہذا پانی پاک ہے۔ تو ہمارے ہاں معمول یہ اس کے اوپر ہے، کثیر پانی کے اوپر ہے۔ باقی قلیل پانی میں اگر ایک قطرہ بھی پلیتی کا آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ حماد کا قول پیش کیا کہ حماد بھی وہی بات فرماتے ہیں کہ لا باس بریش المیتہ، کہ مردار ہے اور مردار پرندہ ہے اور اس کے پر ہیں، وہ پر اگر آ کر کے پانی میں گریں تو وہ فرماتے ہیں کہ پانی میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اول تو جو مردار ہے، مردار کے جو پر ہیں یا مردار کے جو بال ہیں یہ ناپاک ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے